بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com۔ اور اللہ کے رسول کا حکم بالکل قطعی اور لازم الوجوب ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض اور آیتیں بھی نازل کی ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم اسی قطعیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات کو مانو، اس پر لبیک کہو، اور رسول کی بات مانو، اس پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تم کو بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں حیات بخشنے والی ہے۔ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے کہ دوسری چیز کے لیے بلائیں تو نہ مانو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی بلائیں گے تو کسی ایسی بات ہی کی طرف بلائیں گے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، لہذا جب وہ تم کو پکارے تو اس پر لبیک کہو، بالکل قطعی، اس میں کوئی اختیار اور پاور نہیں دیا گیا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین کا قول تو صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قول اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ان کی، کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت۔ سمعنا واطعنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بات ہم نے سن لی، اب ذرا غور کر لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ غور کرنے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اختیار نہیں، قطعی ہے، قطعی طور سے اس کا التزام کرنا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی کامیاب، اولئک هم المفلحون، فلاح دوسرے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اس طریقے سے لازم الوجوب قرار دے دیا گیا ہے۔ اب آپ ایک دوسرے پہلو بولیں، اسی تشریعی تعلق سے، وقت زیادہ نہیں، اسی تشریعی تعلق سے ایک اور پہلو سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی اس حد تک پیروی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ تشریعی معاملے سے جو تعلق اس کی نوعیت کیا ہے، کیا اختیارات کے بٹوارے ہیں یا اختیار اور حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبین ہے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر ہمارے لیے غور کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بڑی ہولناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہولناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان جن اصولوں اور جن خیالات پر مطمئن ہیں، قرآن مجید اس کے بجائے بالکل دوسری تصویر پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار رہے تھے اور کفار کے ساتھ آپ کی جو کشمکش چل رہی تھی اور مسلمانوں کو وہ مختلف انداز سے جس طرح ستا رہے تھے اور خود آپ کو بھی جس طرح ستا رہے تھے، وہ ساری تفصیلات کسی نہ کسی حد تک آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگی۔ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی دردناک وقت تھا اور حصہ تھا جو مکے میں گزر رہا تھا، لیکن شریعت کی ساری اہم بنیادیں وہیں پر رکھی جا رہی تھی اور انہی دردناک حالات میں رکھی جا رہی تھی۔ مشرکین کو سب سے زیادہ جس بات کی تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ صاحب ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، باپ کسی راستے پر ہے تو بیٹا کسی راستے پر ہے، شوہر کسی راستے پر ہے تو بیوی کسی راستے پر ہے، ماں کسی اور جانب جا رہی ہے تو بیٹی کسی اور جانب جا رہی ہے۔ ایک عجیب کشمکش گھروں کے اندر برپا تھی اور ہر گھر میں کشمکش برپا ہو گئی تھی۔ ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے تھے، سارے گھروں یا سارے قبیلوں میں یہ کشمکش برپا ہو گئی تھی اور اس سے وہ بہت زیادہ لڑنا اور ترساں تھے، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال کو ختم کر کے پچھلی الفت اور محبت اور یگانت والی جو صورت تھی وہ کیسے واپس لائی جائے۔ ان کو سب سے زیادہ اسی کا چکر تھا کہ یہ جو ہمارے درمیان اختراق پڑ گیا ہے، دراڑ پڑ گئی ہے، اس کو کسی طرح بند کرے۔ تو اس کے لیے تو پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو مارا، آپ پر بھی ظلم و زیادتی کی، اس سے کام نہیں چلا تو ابو طالب کی شرافت یا ابو طالب کی جو اہمیت تھی، ان کا جو اثر تھا، اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کی، اس سے بھی کام نہیں چلا تو تھوڑے سے تنازل پر اتر آئے اور
سودے بازی کرنی شروع کی، آؤ 1 سال ہمارے معبودوں کی تم عبادت کر لو اور 1 سال تمہارے معبود کی ہم عبادت کر لیتے ہیں، اور اگر تم حق پر ہو تو ہم نے اس حق پر عمل کر لیا، ہم حق پر ہیں تو تم نے اس پر عمل کر لیا، لہذا کسی نہ کسی صورت سے معاملہ ختم ہو جائے، اس تنازل کے لیے تیار ہو گئے، ودو لو تو دھنو پی دھنو، کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں کچھ یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سا ڈھیل دے دی جائے، اس سے بھی کام جب نہیں چل سکا تو اس کے بعد معجزے طلب کیے، کچھ معلومات طلب کی، یہودیوں سے مدد دی، انہوں نے کہا کہ 3 باتوں کا سوال کرو، ذوالقرنین کے متعلق اور اصحاب کہف کے متعلق اور روح کے متعلق، اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو واقعی نبی ہیں، اگر جواب نہیں دے سکتے تو متقبل ہیں، بات بنا رہے ہیں، سوال کیا جواب آ گیا، تو یہودیوں کی شہادت سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو نبی ہیں، لیکن ابھی ایمان لانے میں تردد تھا، آئے کہا کہ چلو یہی صحیح، ایسے ہی اس دوار کو بند کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا مطالبہ کیا؟ کہا کہ یہ قرآن کی جو تعلیمات آپ پیش کر رہے ہیں، ان تعلیمات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذرا ہم پر گراں گزر رہی ہیں، تھوڑی اس تبدیلی کر دیجیے، یہ تیل قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، یہ جو قرآن ہے اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لا دیجیے، یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دیجیے، تھوڑی سی تبدیلی آپ کر دیجیے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہم بھی آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تجویز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رکھی، گویا اسلام کے بہت قریب آ گئے، بس تھوڑی سی ترمیم کے بعد، تھوڑی سی رعایت کے بعد یہ بھی اسلام میں قدم رکھ دیں گے۔ اب کون سا مسلمان ہوگا جس کو اس بات کی لالچ نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے تو کسی طرح آ جائے؟ ایک مسلمان چاہے جتنا بھی فاسق فاجر ہو، جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، مگر جب اس کو یہ علم ہوتا کہ فلاں آدمی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے دل میں خوشی کی جو لہر دوڑتی ہے اور اس کے جذبات جس طریقے سے اس کے ولولے ابھرتے ہیں، بس اس کو وہی سمجھ سکتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اب کفار مکہ کے بڑے بڑے کفار جن کے اسلام لانے سے سارا مکہ دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے، اپنی آمادگی اسلام کے لیے انہوں نے ظاہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی کیا تھے؟ آپ تو اس طرح لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے بے چین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ایسا کہا۔ دوست کے قرآن مجید میں اس طرح کی آیت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھپا دیں گے، یعنی ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اور اسلام جو نہیں لا رہے ہیں تو اس پر افسوس آپ کو اتنا ہے کہ ان دونوں چکر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے، جان دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی اس درجہ تھی، جب وہ اتنے قریب آئے تو آپ کے دل میں یہ احساسات یقیناً ابھرے کہ کاش ایسی تبدیلی کر دی جائے تو یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اس طرح کے خیالات آئے، خواتین قلب جن کو کہا جا سکتا ہے، صرف اتنے خیالات آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو آیت نازل کی بڑی خوفناک آیت ہے، فرمایا وَإِن قَعْدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، قریب تھا کہ یہ لوگ جو وحی ہم نے کی ہے اس کے تعلق سے آپ کو فتنے میں ڈال دیں، لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی اور بات بھی گڑھ دیں، یعنی جو تبدیلی یہ کرنا چاہتے ہیں یا جو بات چاہتے ہیں وہ بات کہہ دیں، اور اگر آپ ایسا کہہ دیں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسی بات آپ کہہ دیں گے تو بالکل پکی بات ہے، قطعی بات ہے کہ آپ کو حد درجہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ یعنی مشرکین جھوٹے نہیں تھے اپنے اس رغبت کے اظہار میں اور اس آمادگی کے اظہار میں، وہ جھوٹے نہیں تھے، یہ قطعی بات تھی کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آپ کے پیچھے چل پڑتے اور آپ کو اپنا پکا اور گہرا دوست بنا لیتے۔ اس لیے قرآن شہادت دے رہا ہے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو پکے طور پر اپنا یہ دوست بنا لیتے ہیں۔ وَإِن كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ وَلَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک بھی رہے تھے، یعنی آپ کے خیال میں باتیں آ رہی تھی، تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ وَلَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو ثابت نہ رکھا ہوتا، آپ کو پختگی نہ عطا کی ہوتی تو جو احساسات آپ کے تھے تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے۔
لیکن اگر ان کی طرف جھک جاتے اور ان کی یہ بات تسلیم کر لیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ فرماتا اللہ تعالیٰ اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کی بھی ڈبل سزا دیتے اور موت کی بھی ڈبل سزا دیتے۔ رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہوتی جس کا یہ مطالبہ کر رہے تھے تو ایسی صورت میں یہ تو یقیناً آپ کے پیروکار ہو جاتے اور آپ کے دین پر چل پڑتے اور آپ کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا ہو رہی تھی، لیکن ہم نے آپ کو ثابت کرنا پڑا۔ اگر آپ اس خواہش پہ چل پڑتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ یہاں بھی ڈبل سزا تھی اور موت پر بھی ڈبل سزا تھی۔ رسول کو یہ کہا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کسی طرح کی کسی ترمیم و تبدیلی کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کسی قسم کی ترمیم و تبدیلی کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ایسا اقدام آپ کے لیے سخت خطرناک تھا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہ بہت دو ٹوک طریقے سے کہی گئی۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی مشرکین کے مطالبے کی کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس کے بجائے دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو، تو اس کا جواب کیا نازل کیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا کوئی پاور اور کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن مجید کو اپنی جانب سے تبدیل کروں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، وہ ضرور منسوخ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی، میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف میرے پروردگار کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنے مناسب دیے گئے شریعت کے تشریع کے تعلق سے، وہ سارے مناسب اس پابندی کے ساتھ پابند تھے کہ اس میں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیے انبیاء کے اعمال اسوہ ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کی وجہ سے، یعقوب النساء کی بیماری تھی، اس کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے کہ یہ نقصان کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہود نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت اور دودھ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر لیا، اور ان کی پیروی میں شیعوں نے بھی اونٹ کے دودھ اور گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو انبیاء کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اسوہ ہوتے ہیں، اگر اس کو کسی حلال چیز کو سے انبیاء باز آ جائیں تو وہ ان کے لیے امت اس کو اپنے اوپر حرام کر لے گی۔ تو واقعہ یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ 9 بیویاں تھیں، آپ اندازہ کیجیے اگر عصر کے بعد 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہو تو 9 دہا میں نہ ہوئے، 10-10 منٹ کا ٹائم ایک بیوی کے حصے میں آ سکتا ہے اور پورا وقت نکل جائے گا۔ تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس روزانہ جایا کرتے تھے، یہ گویا ان کے حقوق کے حصے میں آپ نے داخل کر دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد آیا، تو جب آپ ان کے پاس پہنچتے تو یہ شہد کا شربت بناتی اور وہ شربت آپ کو پلاتی۔ اب اس میں وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا تھا، اگر اور ازواج مطہرات کو مثال کے طور پر 10 منٹ کا وقت ملتا رہا ہو تو ان کو 15-20 منٹ کا وقت مل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیرت آ گئی، اور غیرت ایک فطری چیز ہے، دوسری ازواج مطہرات کو بھی غیرت آئی۔ انہوں نے آپس میں مشورے کیا اور طے کیا کہ اس سے تو آپ کو روکنا ہی چاہیے، خامخواہ کے لیے وقت زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو اس کی حکمت یہ نکالی کہ براہ راست روکنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ آپ کو ناگوار قسم کی مہک تو بالکل ہی گوارا نہیں ہے، آپ کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، پسینے سے خوشبو نکلتی تھی، اور آپ خود خوشبو استعمال بھی کرتے تھے، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جس گلی کوچے سے گزر جاتے تھے وہ گلی کوچہ معطر ہو جاتا تھا، فرشتے آپ کے پاس آتے تھے۔ لہذا کوئی ایسی چیز جس میں ذرا سی ہیٹ پائی جاتی ہو اس کا استعمال آپ گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لہسن پیاز کھائے اس کو تو حکم تھا کہ فلا یقربن مساجدنا، ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہیں۔ مغافیر ایک چیز ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی مہک آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے حکمت یہ نکالی کہ جب آپ شربت پی کر کے، آپس میں طے کر رکھا تھا، جب حضرت زینب کے پاس سے شربت پی کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے
تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے؟ آپ کو حیرت ہوئی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد میں مغافیر کا رس چوسا ہو شہد کی مکھی نے اور اسی سے شہد دیا ہو، تو جس مادے سے شہد تیار ہوتا ہے اس مادے کے کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مکھی نے مغافیر چوس لیا ہو اس لیے اس کی بو منتقل ہو گئی ہو، خیر آئندہ نہیں پیوں گا۔ دوسری کے پاس پہنچے، تیسری کے پاس پہنچے، تین نے آپس میں سازش کی تھی، تینوں نے یہی بات کہی کہ کیا بات ہے کہ آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہے مغافیر کی؟ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس شہد میں مغافر شامل ہے اور اس کی ہیٹ موجود ہے، لہذا اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے عہد کر لیا کہ شہد استعمال نہیں کرنا اور کہا کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں۔ یہ ممانعت اس لیے کر دی تھی کہ خامخواہ آپس میں کسی قسم کی رنجش میں پیدا ہو جائے کہ ان لوگوں نے آپ کو شہد سے روک دیا، وہ یہی سمجھے کہ آپ نے خود بخود اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ اتنی سی بات ہوئی، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیسے حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہے۔ دیکھیے آپ کو منصب دیا گیا تھا کہ آپ حلال کریں اور حرام کریں، لیکن یہ منصب 100% اللہ کی وحی اور اس کے الہام اور اس کی مرضی کے تابع تھا۔ آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیسے حرام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ یہ بات جو آپ سے صادر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، لیکن آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کریں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ اختیار نہیں، بلکہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کفارہ دینے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو یہ عہد کیا تھا کہ شاید نہیں پیئیں گے، اس کا درجہ قسم کا ہے، اس کا کفارہ ادا کیجیے، اور آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو ان آیات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاکم چاہے تشریعاً اور چاہے تکویناً، حاکم تکوینی بھی اور حاکم تشریعی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس حکم میں رسول تک شریک نہیں ہے۔ یہ حکم خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، حتیٰ کہ رسول کو بھی اس حق کے اندر شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ رسول کو یہ منصب اور یہ مرتبہ اور یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر اور اس کے الہام کی بنیاد پر اور اس کے القاء کی بنیاد پر ان احکامات کو بیان کریں، وحی اور الہام اور القاء کے دائرے میں اور اس کی روشنی میں آپ بیان کریں، اور جو کچھ آپ بیان کر دیں گے وہ سب تشریح ہے۔ آپ کے بعد والوں کے لیے آپ کے کسی بات کے ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی بات کی ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن مجید میں ایجاباً اور سلباً دونوں طریقے سے ظاہر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع کا سارا حق دیا ہے، سارا کا سارا حق یا منصب دیا ہے، اتھارٹی دی ہے، اور یہ اتھارٹی اور یہ منصب جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں وہ وحی اور الہام اور القاء کی روشنی ہی میں کر رہے ہیں، اس کے دائرے سے باہر نکل کر کے کوئی منصب نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی ان آیات سے بہت واضح طریقے پر ثابت ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ اپنے دین کی اساس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دین آپ کو کہاں سے لینا چاہیے۔ مومنین کا جو حق ہے اس کو میں نے پیشگی بیان کر دیا کہ کسی مومن کے لیے آپ کے احکام کے سلسلے میں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ان احکام کا تعلق چاہے جس سے بھی ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کے سلسلے میں آپ کو حکم بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر بھی وہ کسی طریقے کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے رحابت صدر کے ساتھ
سینہ کھول کر کے پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں اور سر تسلیم خم کریں، تب مومن ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے ٹھیک ٹھیک اس کو اسی طریقے سے لے لے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں اس کو لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ مومنین کا کام ہے اور ان کا دائرہ عمل ہے۔ یہ دونوں تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ آپ میرا موضوع پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے موضوع میں بدعت کا معنی اور اس کی شناخت بیان کی گئی ہے اور میں کوئی اور بات بیان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کوئی اور بات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ اس بدعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان حقائق کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھ لیں گے، اس کو سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بدعت اتنی بری کیوں ہے۔ جب ان حقائق کو سامنے رکھیں گے تب آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ایک تیسری بات بھی میں بطور تمہید کے کہہ دوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تشریعی طور پر بھی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، تشریعی طور پر کسی اور کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص مناسب دیے ہیں، ان مناسب کی بنا پر آپ مطلق مطاع ہیں، آپ کی مطلق اطاعت کی جائے گی۔ یہ اطاعت کسی تحفظ کے ساتھ نہیں کی جائے گی کہ میں فلاں شرط کے ساتھ رسول کی اطاعت کروں گا اور فلاں شرط کے ساتھ یہ نہیں۔ کسی قسم کا تحفظ آپ کی اطاعت کے سلسلے میں کوئی مسلمان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی بالکل مطلق ہے، قطعی ہے، کوئی شخص اس کو اپنی مرضی کے کسی بھی حصے کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بالکل مطلق اور قطعی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا تحفظ یا کسی قسم کی شرط نہیں رکھی جا سکتی ہے، شرط کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلا شروع شرع تسلیم کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کو بطور تمہید کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی کئی دن باقی ہیں تو گنجائش کافی ہے، اس لیے اس تمہید کو آپ بہت زیادہ لمبی نہ محسوس کریں۔ تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور اس کو بڑے اطمینان سے بیان بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم النحر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین پورا کر دیا، یعنی اس میں کوئی کسر اور کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی۔ نعمت سے مراد بھی یہی نعمت دین ہے۔ گویا ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے دو پیرائیں میں بیان کیا اور گویا یہ مؤکد کیا کہ یہ دین جو تم کو دیا گیا ہے یہ تمہارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے اوپر تمام کی گئی ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس تکمیل کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ کیا تھا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ قرآن مجید میں غالباً 3 جگہ ہے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یا ولو کرہ المشرکون، مختلف جگہ مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل کیا تھا، شروع کا زمانہ تھا، اور جب یہ اندازہ لگتا تھا کفار کے ظلم اور دباؤ سے کہ وہ اس دعوت کو پنپنے نہیں دیں گے اور اس دین کو چلنے نہیں دیں گے، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا، اس کو تکمیل سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور مکمل کر بھی دیا۔
تو اب جب دین کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا اور مکمل کر دیا تو اس سے ایک نتیجہ ہم کو نکالنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب دین کسی پیوند کاری کا محتاج نہیں ہے. مکمل ہو گیا اب اس میں پیوند لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مکمل کیسے ہوا اس کی بھی ایک مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اور ابھی محترم نے یہ دیا ہے کہ 15 منٹ صرف باقی ہیں تو شاید یہ تمہید میں سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن یہ تمہید آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر دوسرے پیریڈ میں اس بدعت کی تکمیل کر دی جائے گی. معنی بدعت کی تکمیل کر دی جائے گی اس بات کے طور پر نہیں، نفی کے طور پر. تو دین کی تکمیل کے لیے آپ دین کی تعلیمات کو مختلف دائروں میں تقسیم کیجیے. ایک دائرہ عقائد کا ہے. عقائد کے سلسلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ظاہر بات ہے کہ آپ اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ ان عقائد میں سے کسی چیز کی نفی کر سکتے ہیں. اور یہ عقائد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آپ اجتہاد بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو عقائد کا جو معاملہ ہے یہ 100% مکمل آپ کو محسوس ہوتا اور سمجھ جاتا ہے. اسی طریقے سے عبادات کو لے لیجیے. جتنی عبادات ہیں فرض یا نفل، لازمی یا اختیاری، دونوں ڈھنگ سے یہ عبادات بیان کر دی گئی، مکمل کر دی گئی. لہذا اب اس میں کسی اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں رہ گئی. رمضان کے روزے کتنے دن کے ہوں گے؟ 40 دن کے ہوں گے یا 30 دن کے ہوں گے؟ اب یہ مسئلہ بحث کرنے کا نہیں رہ گیا ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی یا 6 رکعت پڑھی جائے گی، یہ مسئلہ زیر بحث لانے کا نہیں رہ گیا ہے. تو ساری عبادات اپنی پوری نوعیتوں کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کسی مجتہد کے اجتہاد کی محتاج نہیں ہے. یہ 2 حصے ہو گئے دین کی تعلیمات کے. پہلا حصہ عقائد کا اور دوسرا حصہ عبادات کا. یہ انسانوں کی دماغی دسترس کا محتاج یا دماغی کشتی کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد تیسرے حصے میں تمام دوائر زندگی آتے ہیں. زندگی کے سارے معاملات آپ اسلامی تعلیمات کے تیسرے حصے میں رکھ لیجیے. زندگی کے ان معاملات کو کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک قسم تو ایسی ہے جو سرے سے تغیر پذیر ہے ہی نہیں. زندگی کے ان معاملات کی ایک قسم ایسی ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے. مثال کے طور پر نکاح کے مسائل ہیں. عورت اور مرد کے تعلقات کی جو نوعیت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تھی وہی نوعیت آج بھی ہے. دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہو مگر اس قانون فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ ناقابل تبدیل ہے. تو اسی طریقے سے رشتے ہیں، فلاں بھائی ہے، فلاں باپ ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں بھتیجا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو یہ سب چیزیں ناقابل تغیر ہیں. لہذا ان کے اندر پیٹرن احکامات دے دیے گئے ہیں، قطعی احکامات دے دیے گئے. کس قسم کی عورتیں مرد کے اوپر حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں کر سکتا. ماں سے، بیٹی سے، بھتیجی سے اور فلاں سے اور فلاں سے نکاح نہیں کر سکتا. اس حکم میں کبھی تبدیلی کی ضرورت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کی صورت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. تو نکاح کے مسائل، میراث کے مسائل اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو قطعی ناقابل تغیر ہیں. جب یہ خود ناقابل تغیر ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے سلسلے میں جو احکامات انسانی ضرورت اور مصلحت اور فائدے اور سماج کی تعمیر کے لیے مطلوب تھے وہ سارے احکامات 2 طریقے سے بیان کر دیے گئے. تو عقائد مکمل، عبادات مکمل اور جو ضرورتیں ناقابل تغیر ہیں یا جو حالات ناقابل تغیر ہیں ان حالات کے سارے احکامات مکمل موجود ہیں. اسی طریقے سے بیع و شراء اور لین دین کے معاملات ہیں، یہ سب بھی مکمل ہیں. ایک چیز ہے یہ تو جو ناقابل تغیر ہیں ان کے احکامات مکمل ہیں. جو چیزیں تغیر پذیر ہیں ان چیزوں میں جو جزیات حکم کی اس زمانے میں محتاج تھی ان جزیات کے احکام موجود ہیں. اور جو جزیات آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں یا ہو سکتی تھیں ان جزیات کے سلسلے میں ایسے پیٹرن، قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ ان جزیات کے احکامات کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کسی الجھن اور پریشانی سے 2 چار نہیں ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک صورت رکھ دوں کہ بیع و شراء کے معاملات ہیں.
اس کی کچھ صورتیں اس زمانے میں رائج تھیں جب اسلامی احکامات نازل ہوئے. ان صورتوں کے احکامات آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. مناوضہ جائز نہیں, مخابرہ جائز نہیں, فلاں جائز نہیں, فلاں چیز جائز ہے, فلاں چیز جائز ہے. تو ان صورتوں کے احکامات کا آپ کو تفصیل, یعنی ان جزیات کے احکامات آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. کچھ جزیات ایسی ہیں جو اس زمانے میں رائج ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ جو چیز اس زمانے میں موجود نہیں تھی اس کا حکم اگر نازل کیا تھا تو لوگ الجھن میں پڑ جاتے کہ یہ کیا ہے, الجھن میں پڑ جاتے. اور ایک ایسی چیز نازل ہوتی جو ناقابل فہم ہوتی, تو بجائے جزیات کا حکم نازل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کلی قواعد رکھ دیے. مثال کے طور پر بیع و شراء کے اندر چند قواعد کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے گا. خرید و فروخت یا لین دین میں ربا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا, ربا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بیع و شراء کے معاملات میں غرر یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بیع و شراء کے معاملات میں اور دیگر لین دین کے معاملات میں قمار یعنی جوئے بازی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. لین دین کے معاملات میں احتکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کئی چیزیں ہیں جو جامع قواعد کی حیثیت رکھتی ہیں. اب ان یعنی ممانعات کے لیے یہ جامع قواعد ہیں. ان قواعد کے اندر جو جزیات بھی داخل ہوں, قیامت تک پیدا ہونے والی جزیات ان دائروں سے باہر نہیں نکل سکتی. اگر وہ سود کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے, قمار کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے, احتکار کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے. اسی طریقے سے اور کوئی قاعدہ ہے ممنوعات کا, اس کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے, اور ممنوع قواعد کے دائرے میں نہیں آتی ہے تو مباح اور حلال ہے. تو جو چیزیں تغیر پذیر ہیں اسلام نے ان کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا. اور پھر کچھ ایسی حاجات ہیں جو خالص دنیاوی حاجات ہیں جن کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں بعض چیزیں اگر ممانعت کے لائق تھیں تو ان کی ممانعت کر دی گئی. باقی چیزوں کے سلسلے میں انسان کو مکمل آزادی دے دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اس وقت لوگ کھجور بوتے تھے تو اس کا طریقہ آج بھی یہ ہے کہ نر کھجور کے خوشے کا ایک حصہ لے کر کے مادہ کھجور کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, اور اس سے پھل کی افزائش بہت عمدہ ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھل بہت تھوڑے ناقص اور خراب قسم کے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ غالباً محض ٹوٹکے کی چیز ہے. تو آپ نے کہا کہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے نہیں کیا, پھل بہت کم آئے. آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک بشر ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے لیکن میں بھی ایک بشر ہوں. لہذا جب میں تمہارے دین میں سے کسی بات کا تم کو حکم دوں تب تو تمہیں بہرحال اس کی پیروی کرنی ہے, لیکن کسی ایسی بات کا حکم دوں جو تمہارے دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے تو فإنما أنا بشر, تو میں بشر ہوں. جیسے کسی عام انسان کی رائے ہو سکتی ہے ویسے میری بھی رائے ہو سکتی ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ کہا گیا انتم عالم بامور دنیا, تم اپنے امور دنیا کو بہتر طریقے سے جانتے ہو. تو اب جو چیزیں امور دنیا کے اندر آتی ہیں ان کے اندر اسلام نے پوری حریت دے دی کہ جیسے تم زیادہ عمدہ طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہو انجام دو. پیدل چلو کہ سائیکل بنا کر کے چلو کہ موٹر بنا کر کے چلو یا ہوائی جہاز اڑاؤ یا راکٹ میں اڑ کر کے جاؤ, یہ سب انتم عالم بامور دنیا تم کے دائرے میں آتا ہے. تو اسلام نے انسانی زندگی کے کسی دائرے کو بھی چھوڑا نہیں, ہر دائرے کے سلسلے میں موقف بیان کر دیا گیا. کس دائرے میں انسان کو, جس دائرے میں انسان کو آزاد کر دیا گیا اس دائرے میں دینی حیثیت سے وہ آزاد, اور اپنی آزادی کی روشنی میں وہ جو کام بھی کرے گا وہ دین کے مطابق ہوگا, اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اور جن معاملات میں خاص قواعد مقرر کر دیے گئے ہیں ان قواعد کے دائرے میں رہ کر کے وہ کوئی بھی شکل اختیار کرے اس کے سلسلے میں اس کو آزادی ہے. اس کے سلسلے میں کوئی بھی کام وہ اختیار کرے گا تو وہ دین کی دی ہوئی آزادی کے دائرے میں آتا ہے, لہذا وہ دین کی خلاف ورزی میں نہیں شمار کیا جائے گا. اور جن چیزوں میں پابند کر دیا گیا ان چیزوں میں اس کو پابند ہونا ہے, اس میں پابندی کے دائرے سے نکلے گا تو دین کی خلاف ورزی ہوگی. تو اس طریقے سے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا کہ انسان کے دائرے حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کی رہنمائی اور اس کے موقف سے خالی. ہر چیز کے بارے میں دین کا ایک پیٹنٹ موقف ہے اور اس کے دائرے میں انسان کو رہنا اور چلنا ہے.
تو یہ 3 باتیں آپ کے سامنے مکمل ہو گئیں، وہ ایک محاضرہ مکمل ہو گیا۔ ان 3 باتوں کو ہم اگلی گفتگو کے لیے اساس کی حیثیت سے استعمال کریں گے، اور ان 3 باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس کا خالص حق ہے، اور اس حق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ حکم تکوینی ہو یا حکم تشریعی ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تشریعی کا شرح اور اس کا بیان اور اس کی تفصیل الہام کی روشنی میں، اللہ کے الہام اور القاء اور وحی کی روشنی میں اس کی تشریح اور اس کا بیان کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور یہ کام آپ کو اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کمی بیشی آپ سے نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوتی تو جس طریقے سے شہد کے پینے پر ٹوک دیا گیا تھا، شہد میں پینے کے قصد پر ٹوک دیا گیا تھا، اسی طریقے سے فوراً اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا۔ تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، اور کسی انسان کے لیے اس میں کسی طرح کی مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ دین اسلام مکمل ہے اور ہر پہلو سے مکمل ہے، عقائد سے لے کر کے اخلاق و آداب تک ہر پہلو سے دین اسلام مکمل ہے، اور اس کے تکمیل کی شکل یہ ہے کہ عقائد اور عبادات کو قطعی جزیات کے ساتھ قطعی طور سے متعین کر دیا گیا ہے۔ معاملات زندگی میں جو تغیر پذیر نہیں ہیں ان کی ساری جزیات بھی معین مکمل کر دی گئی ہیں، اور جو تغیر پذیر ہیں ان کے بارے میں اصولی اور رہنما قسم کے قواعد دے دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں انسان چلتا جائے، یا یہ کہ مکمل حریت دے دی گئی ہے، اور انسان اپنی عقلی اور فکری تدبر کی بنیاد پر ان چیزوں میں اپنا قدم آگے بڑھائے اور ان سے متمتع اور باخبر ہو۔ یہ 3 باتیں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم کوئی بھی موقف اختیار کریں ان اساس کے دائرے سے باہر جانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر اس سے باہر جاتے ہیں تو پھر دین کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، باقی ہے؟ ہاں، تو اگر آپ لوگوں کو سوالات وغیرہ کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر سوالات کے لیے سوچنے کی مہلت چاہیے تو سوالات آپ تیار رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس کی روشنی میں مزید تفصیل بھی پیش کی جا سکتی ہے۔